الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. محترم سامعین سامعات ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ ماشاءاللہ ہر منڈے کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں کب ہفتہ پورا ہو اور ہمیں کچھ نئے وظائف اور نئی بات جاننے کی ملے. اس کے انتظار میں آپ ماشاءاللہ ایک ہفتہ انتظار کرتے ہیں. بہت سارے میرے دوست احباب اور بہت ساری ہماری سسٹرز نے مجھے بتایا کہ آپ کا جو پروگرام یوٹیوب پر ہوتے ہیں ہم اس کو اپنی فیملیوں میں دنیا میں جہاں جہاں رہتے ہیں ہم بھیجتے ہیں. آج ہی میرے ایک دوست کا فون آیا، سبحان اللہ. اس نے بتایا لاسٹ ویک آپ نے سورہ الم نشرح لک صدرک کا وظیفہ جو بتایا تھا، اور میں نے جب اس کو سنا میں بہت پریشانی میں تھا. اس نے آج ہی مجھے بتایا ابھی عشاء سے پہلے کہ بس اس وظیفے کو کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا کام جو اٹکا ہوا تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا کام ہو گیا. تو آپ تمام حضرات انتظار کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. میری مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں فون، موبائل، گھر کا فون ہے، آپ صرف واٹس ایپ کے ذریعے یا میسج کے ذریعے یا فون کے ذریعے یا اسی طرح جو بھی آپ کے لیے آسان ہو اپنی فرینڈ، فیملی، دوست، احباب ہر ایک کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ ضرور ابھی بتا دیں. جتنے لوگ آپ کے قول سے، آپ کی بات سے سنیں گے، آپ کے خزانے میں انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا. اگر وہ سنیں گے تو بھی ثواب ملے گا، سن کر عمل کریں گے تو کہیں زیادہ ثواب ملے گا. آپ تمام حضرات میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی عفو و عافیت نصیب فرمائیں. اللہ تعالی ہمارا بولنا، سننا اور عمل کرنا سب کا قبول فرمائیں. آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ جو نہیں سنا ہوگا، پڑھا تو ہے لیکن سنا نہیں، اس کے 30 سے زیادہ فوائد ہے، وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. ایک کال لے لیتے ہیں جس سے پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا سراج. السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہو لیاقت؟ ٹھیک ہو؟ جی میں نے کیا اپنے استاد کو یاد کر لوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مفتی صاحب کو یاد کرتے رہتے پروگرام ہیں. بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا. ماشاءاللہ، دعا کرنا اللہ تعالیٰ قبول کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مرادیں پوری کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ، آپ نے فون کیا. ٹھیک ہے، شکریہ، خدا حافظ. ٹھیک ہے، سنتے رہو میرا پروگرام، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو
میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اس پروگرام کو بہت اچھی طرح سنا ہے تو آپ کی بڑی سے بڑی مصیبتیں، مشکلیں جو عام طور پر اپنے گھر میں ہوتی ہے، زندگی میں ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ وہ ایک حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے فرمایا کہ صبح میں یا شام میں 3 بار پڑھ لیں یا 1 بار کم سے کم ضرور پڑھ لیں تو اس کے کتنے فوائد ہے اس کو بتایا ہے۔ سب سے پہلے گھر کے اندر میں اگر کوئی جنات ہو، جادو کے اثرات ہو تو وہ ضرور ختم ہو جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، نظر بد ہو اپنے گھر پر، اپنے دکان پر، اپنی فیکٹری پر، اپنے آل و اولاد پر اگر بری نظر بھی لگی ہوئی ہو تو اس عمل سے وہ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، اگر کوئی مجنون ہو، ڈپریشن کا مریض ہو، اور 1000 لوگ ایسے ہیں جو پریشان حال ہے، مجنون ہو، پاگل ہو، مرگی کی بیماری ہو، فٹس کی بیماری ہو، ڈپریشن میں مبتلا ہو، اس کے لیے یہ عمل کیا جائیں 3 طریقے سے، وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس ڈپریشن کے مریض کے لیے بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، سب سے بہتر عمل ہے یہ۔ سب سے بڑے صحابی، محدث کبیر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا یہ عمل ہے۔ نمبر 4، گھر میں جنات کا سایہ ہو، گھر میں جنات کا سایہ ہو۔ نمبر 5، جسم بوجھل رہتا ہو، خصوصاً سر بھاری رہتا ہے، شولڈرز بھاری رہتے ہیں اور بدن پر وزن رہتا ہو تو اس کے لیے یہ عمل ہے۔ نمبر 5، سوتے میں کوئی چڑیل یا جنات یا شیطان ستاتا رہتا ہو اور بڑے بڑے خواب لاتا رہتا ہو، اس کے لیے یہ عمل بہت ہی زبردست ہے۔ نمبر 6، آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے، someone passed through me, person is sitting there, someone passed through on the right side, the left side، لیکن وہ نظر نہیں آتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ عمل بہت زبردست ہے۔ نمبر 7، گھر میں کوئی نہیں، ایک ہی انسان ہے، یا تو وائف ہے یا تو شوہر ہے یا کوئی بچہ ہے، لیکن گھر میں اور کوئی انسان نہیں، آواز آ رہی ہے، آواز یا تو بیوی کی آواز میں، وائف کی آواز میں، شوہر کی آواز میں یا بچے کی آواز میں۔ جیسے ابھی ملیشیا سے ایک فون آیا تھا، ان کو میں نے یہی عمل بتایا، انہوں نے کہا میں نے یہ عمل 3 دن کیا، بچے سارے اسکول چلے جاتے ہیں اور جب میں گھر پر آتا ہوں تو دوپہر کے 12 بجے سے لے کر 4 بجے 3 بجے تک میرے گھر میں انہی بچوں کی آواز میں رونا ہوتا ہے، جیسے وہی بچے ابھی اسکول سے آ گئے ہو۔ I drop my 3 children at school, but in my house I can see they are crying۔ میں گھر میں جاتا ہوں تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے ان کو یہ عمل بتایا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، صحابی کا بتایا ہوا عمل ہے، اس سے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ نمبر 8 جو ہے، گھر کے اندر میں اچانک خوشبو آتی ہے، suddenly a fragrance started coming، suddenly کسی بھی قسم کی خوشبو، جیسے کوئی پاک جن ہے، خوشبو آتی ہے،
یا پھر سڈنلی بدبو کا کوئی بھبکا آتا ہے جیسے پیشاب کی یا اس طریقے سے کوئی ایسی بدبو ہو ایسی. ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں نمبر 8 کے بعد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Last 2-3 times I told you about my problem about my husband. It's getting worse. I have done the amal you told me to do Auzubillah and Bismillah during the cooking. I have done 42 days and now the situation is get so worse. He doesn't look at me. He always swear at me and please say give some strong wazifa. سسٹر سارے وظیفے قرآن حدیث کے بہت ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں. یقیناً ہمارے پڑھنے میں یا ہمارے یقین میں کمزوری ہوگی. اللہ کے کلام میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے. یقیناً آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر آپ اسی ایک ہی وظیفے کو آپ اس کی پکڑے رکھے انشاءاللہ. یا اور بھی وظیفہ جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کو پکڑے رکھے انشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کبھی بھی دماغ میں یہ نہ لاؤ کہ میں پڑھتی ہوں کچھ عمل نہیں میں 7 دن پڑھوں گی تو نہیں عمل, تو پھر دوسرے 7 دن میں نے 7 بار پڑھا ہے تو میں 25 بار پڑھوں گی, میں 100 بار پڑھوں گی, میں 200 بار, لیکن اللہ سے منوا کے رہوں گی اور میرا کام کروا کے رہوں گی. اس یقین کے ساتھ آپ تعداد کو نہ دیکھو, آپ اللہ کے منوانے کو دیکھو کہ میری بات اللہ مان لے. اللہ تعداد کو نہیں گنتا ہے, اللہ تعالیٰ تو دل کے اندر کے یقین کو دیکھتا ہے. یقین سے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کا کام ضرور ہو جائے گا. تو ہزاروں کے ہوئے ہیں تو آپ کے کیوں نہیں ہوگا. آپ یقیناً کوئی صدقہ بھی دیجئے, 2 رکعت نفل بھی پڑھیے اور پھر یہ عمل کیجئے انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا. اللہ سے کنیکشن باقی رکھیے, پڑھتے وقت دھیان رکھیے, آپ یقین رکھیے اور دھیان رکھیے. اللہ کا ذکر دھیان سے ہوتا ہے, بغیر دھیان کے نہیں ہوتا ہے. آدمی پڑھتا رہے لیکن دھیان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. جیسے آپ کو ابھی مجھے کہتے ہوئے دل میں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, اسی طرح اللہ کے سامنے مصلی پر آنسو آ جائے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے آپ کا کام ڈیفینیٹلی اٹ ول بی ہیپن انشاءاللہ. میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. اتنا سخت دل. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے دل کو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یقیناً آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اللہ اس کے دل کو نرم کر دیجئے انشاءاللہ. آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ. keep on listen انشاءاللہ. اوکے. ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مولانا صاحب؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ, آپ کی دعا ہے. ہم پروگرام آپ کا شوق سے دیکھتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر. ماشاءاللہ. تو میرا ایک کام تھا کہ میرے گھر میں جو ہے نا کافی پریشانی ہے, تو بچے بھی نہیں سنتے اور خاوند میرے جو ہے نا وہ بھی بچوں کی وجہ سے گھر میں کافی پریشان ہیں اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تو جو ہے نا ان کو بھی نیند نہیں آتی, ساری رات جو جاگتے رہتے, صبح کام پر بھی جانا ہوتا ہے. تو مجھے بھی یہی پرابلم تھی, نیند نہیں آتی رات کو, تو اور کافی تکلیفیں بھی تھی. کوئی کہتا کہ جادو ہوئے ہیں بچوں کے اوپر بھی اور آپ کے بھی اوپر. تو ماشاءاللہ پڑھتی ہوں لیکن میرے خاوند جو ہے نا وہ سب کچھ جانے کے باوجود بھی جو ہے نا نماز کی طرف ان کا پابندی سے دل نہیں کرتا. تو دوسرا جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں میں باہر رہتا ہوں تو ٹھیک رہتا ہوں, جب میں گھر میں آتا ہوں تو مجھے غصہ بہت ہوتا ہے اور کافی غصے میں ہوتے ہیں. ذرا باتوں پر جو ہے نا جھگڑا کرتے ہیں, مجھ پر بھی اور بچوں پر بھی کرتے ہیں. صحیح. آپ یہ آج کا جو پروگرام میں کہنے جا رہا ہوں نا اس کو سنیے, پابندی سے سنیے, بچ اچھی طرح سنیے انشاءاللہ. امید ہے آپ کا کام ہو جائے گا. تو دوسرا جو ہے نا عالم نشرہ کا جو ہے نا وظیفہ وہ آپ بتا دیں گے کتنی دفعہ پڑھنا ہے, کتنی دفعہ؟ ٹھیک ہے, 21 دفعہ عالم نشرہ لک صدرک پڑھنا ہے انشاءاللہ. اچھا, اس کو پھر کیا کرنا ہے؟ پانی میں دم کر کے یا دعا کرے سجدے میں جا کر یا پانی میں دم کر کے گھر میں چھڑکے انشاءاللہ. اچھا, تو دوسرا جو ہے نا مجھے پلیز آپ بتا دیں کہ جو ہے نا کنفیوژن ہے جو 2 رکعت صلاۃ الحاجت ہے نا,
وہ مجھے آپ بتا دیں گے کہ کیا کیا اس میں پڑھنا 2 تھا؟ رکعت صلاۃ الحاجت نارمل نفل نماز ہوتی ہے، جیسے ہم نفل نماز پہلی رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھ لو، مثال کے طور پر عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ یہ دونوں سورت پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شرک اور کفر سے حفاظت کرے گا، اور قل ھو اللہ احد پڑھتا رہے گا اپنی نمازوں میں، تو انشاءاللہ یہ توحید والی صورت ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے اور بندی کی موت کو کلمے پر موت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک ایک دفعہ پڑھنی ہے؟ ایک دفعہ بس، اچھا پھر نارمل سلام پھیر دینا ہے اور اس کے بعد وظیفہ کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا میں نے آپ کو پلیز اگر آپ موبائل نمبر اپنا یا کوئی اور نمبر آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ کچھ پرائیویٹ باتیں ہیں نا تو لوگ سب سنتے ہیں تو ہم بات نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ وہ اسٹوڈیو سے لے لیجئے میرا نمبر، ابھی تو میں 2-3 ہفتے نہیں ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ فون کیجئے، بزی ہے انشاءاللہ تو اب کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی یس گو آن سسٹر۔ میں وظیفہ چاہیے میں کوئی نہیں ویزے نا پوچھنی سی وظیفہ جی وظیفہ میں پوچھنی ہے ویزے نا ویزا کے لیے، ٹھیک ہے، ویزے کے لیے۔ اچھا میں نے پہلے بتایا تھا کہ ویزا اگر کسی کو نہ مل رہی ہو تو اس کے 2 وظیفے ہیں، ایک طاقتور وظیفہ 3 دن کا ہے اور ایک طاقتور وظیفہ 7 دن کا ہے۔ جو وظیفہ 7 دن کا ہے وہ میں نے پہلے بتایا ہے، وہ یہ ہے، میں چلانا پھر ٹی وی پر سن آپ ٹی وی پر سنو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر کھڑا میں اور بھی اتنا نا میں دسو میں ٹی وی میں تو گل کری کہ نہ پھر تو نہیں دسیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ٹی وی پر سنتے رہو انشاءاللہ۔ اچھا میں دسنی جی، میں ہماری پتری ہے جی تو اس نے جانا کوئی رشتے کوئی نہیں کوئی نہ جانا تو میں ہمارے کتے قدر ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رشتہ نہیں کوئی ایسے نہ ہوتا، میں اوکے جوان ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ ایک عمل، ٹھیک ہے، اور سنتے رہیے آپ انشاءاللہ۔ اچھا میں آپ کو سنا رہا تھا، نمبر 7 تک میں پہنچا ہوا تھا کہ اس عمل کے کرنے سے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے وہ عمل زبردست عمل ہے۔ اس سے پہلے میں ابھی جو سسٹر نے فون کیا کہ وہ ویزا کے لیے سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو 7 دن والا عمل تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایوری ڈے 70 ٹائم، ایوری ڈے 70 ٹائم 7 اور 0 70 مرتبہ 70 ٹائم سورۃ قریش پڑھنا ہے نیت کر کے، آگے پیچھے درود شریف پڑھ لیں، اور پھر 70 ٹائم اپنے مصلی پر بیٹھ کر ایک جگہ پر پڑھنا ہے۔ میں نے پہلے شرائط بتا دیے ہیں کہ وضو کے ساتھ بیٹھیں، نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، قبلے کی طرف منہ کریں اور دھیان سے پڑھیں، اور 70 ٹائم پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر دعا کریں۔ 7 دن کا عمل ہے ویزا کے لیے۔ دوسرا عمل ہے وہ ذرا لمبا عمل ہے لیکن 3 دن میں کام ہو ہی جاتا ہے۔ کیسا بھی آدمی کا کام رکا ہوا ہو ویزا کا، اس کے لیے زبردست عمل ہے لیکن ہے لمبا۔ وہ ہے کیا ہے؟ اگر کر سکتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، ورنہ وہ دوسرے والا تو ہے ہی سورۃ قریش والا۔ یہ 3 دن کا ہے، وہ ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے جو میں نے ابھی بتائی ہے، اس کے بعد 1000 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، پھر 1000 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، پھر 1000 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے 10 مرتبہ صلاۃ الحاجت اور 10 مرتبہ 1000 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آج ایک دن، کل دوسری مرتبہ 10,000، پرسوں 10,000۔ اللہ تعالیٰ 10,000 کا محتاج نہیں ہے،
اللہ تو ایک مرتبہ کا بھی محتاج نہیں، وہ کام کر دیتا ہے، لیکن ہم اللہ کو مناتے ہیں کہ اللہ پاک تعداد ضروری نہیں ہے، تیرے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمان کے دروازے کھول سکتا ہے کیا؟ میری ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً پوری کرے گا۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے، بہت اچھا ہے، جس کو میں نے بتایا ہے بہت کام کیا ہے، یہ سب سے زیادہ طاقتور عمل ہے، اور دوسرا سورۃ قریش والا عمل ہے، وہ کر لیں۔ اور بھتیجی کی شادی کے لیے میں نے پہلے بھی عمل بتایا ہے کہ سورہ رحمان اگر روزانہ ایک بار پڑھ کر دعا کر لے، یا لطیف یا لطیف یا لطیف روزانہ 111 بار یا 313 بار پڑھ لیں، اور پھر دعا کرے سجدے میں جا کر اس کے لیے، انشاءاللہ اللہ تیرے نام کی برکت سے میری اس بھتیجی یا بیٹی یا جو بھی ہو اس کے لیے نکاح کی کوئی صورت آسان فرما دے، نیک صالح جوڑا نصیب فرما دے۔ اس طریقے سے نیت کر کے دعا کریں، اور انشاءاللہ اللہ کے یہاں یقیناً عمل کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ میں بتا رہا تھا 7 عمل میں نے بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 8واں عمل، نمبر 8 کا، کہ آدمی بیٹھے بیٹھے اس کو یہ لگتا ہے کسی چیز کا گزر ہوا، something passed through shoulder اور through in front of the eyes، اور کوئی اس طریقے سے پیچھے کوئی آدمی گزرا یا آگے گزرا، اس قسم کی گویا کہ۔ اور نمبر 9 جو ہے کہ کوئی آدمی گھر میں موجود نہیں ہے، there is nobody in the house but still someone is talking in the house in the sound of the father or mother or wife or husband or children۔ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، یہ 9ویں صورت ہے۔ اور 10ویں صورت میں نے کہا اچانک خوشبو کا آنا، فریگرنس کا آنا، یا پھر اگر خوشبو نہیں تو بدبو، the bad stinking، بدبو کا آنا۔ یہ بدبو کا آنا گھر میں محسوس ہوتا ہے just for little while، and پھر ڈسپیئر ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ یا تو گھر میں ہوتا ہے یا گھر کے کسی خاص جگہ میں، مثال کے طور پر ایک روم میں ہی ہے، یا ایک کونے میں ہے، یا بیٹی کے روم میں، یا جہاں پر کوئی گندگی نہیں ہے۔ ایوری ڈے وی کلیننگ بٹ اسٹل دے اسٹنکنگ۔ اوکے، کال لے لیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آپ نے 2 weeks ago about وہ سارا ایک وہ بتایا تھا کہ جیسے 4 نفل حاجت کے پڑھ کے، قضاء حاجت کے پہلے میں سورہ آل عمران کی وہ 26 27 3 بار پڑھنی ہے، پھر سورہ کوثر 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر سورہ کافرون 3 دفعہ، پھر اخلاص۔ اس کے بعد جو تھا 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے سورہ بقرہ کی 22 آیت 11 ٹائم، بٹ اس کے آئی تھنک میں نے کچھ مس کیا تھا، یا فتح 11 بار، سورہ یوسف آیت نمبر 18 11 بار، لیکن آئی تھنک کچھ مس ہوا تھا، آئی ڈونٹ نو، بس مجھے ایسے لگ رہا تھا کچھ مسنگ ہے میرے سے۔ نہیں، مسنگ نہیں ہے، وہی سورہ یا فتح ہے اور سورہ یوسف کی آیت ہے، اور آگے پیچھے درود شریف ہے۔ آپ نے 4 دفعہ کچھ بتایا تھا کہ سورہ بقرہ سے پہلے بھی کچھ پڑھنا ہے، یا فتح سورہ یوسف، کہ نہیں؟ مجھے یاد نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں نے اور کچھ بتایا۔ یا فتح ہے، اگر چلو میں فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہوں میں نے کیا بتایا ہے۔ یا فتح ہے، سورہ بقرہ ہے، اور سورہ یوسف ہے، اور پھر درود شریف ہے۔ جی ہاں، آگے پیچھے درود شریف ہے۔ ہاں جی، اچھا یہی تھے۔ او مائی گاڈ، میں 2 ویک سے اتنے اس تھی پرابلم میں کہ میں نے کچھ مس کر دیا ہوا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں گائیڈ پلیز اسی طرح کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 11 میں بتا رہا تھا کہ اچانک گھر میں خون، بلڈ کے چھینٹے ہیں، یا بدن کے اوپر چھینٹے ہیں، یا کپڑوں کے اوپر چھینٹے ہیں، یا جو کپڑے آپ نے وارڈروب سے نکالے ہیں اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے اچانک، یا بیڈ شیٹ کے اوپر خون لگا ہوا ہے، پیلو پر کبھی خون کے چھینٹے ہیں، انشاءاللہ یہاں تک آپ سنیے 11 تک، پھر انشاءاللہ میں بریک کے بعد آگے بتاتا ہوں۔ کل 30 چیز ہے، اس سے آپ کو یقین آ جائے گا کہ گھر میں کیا عمل کرنا ہے، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ سنتے رہیے، میں بریک کے بعد 2 بار آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔